تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 93, 94, 95, 96 چار آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 93. And had Allah willed, He would have made you all one nation. But He allows whom He wills to stray and He guides whom He wills. اللہ 93 جو آیت ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر اللہ چاہتا کہ تمام جہان پورا ایک امت بن جاتا، لیکن اللہ کو ایسا نہیں کرنا تھا. اللہ کو سب کے سب کو ایک امت نہیں بنانی تھی، اسی لیے کہ اللہ نے جس کو چاہا اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑا اور جس کو چاہا اسے ہدایت پہ لے آیا. یعنی کہ جس بندے کے دل کے اندر اس کے کور میں ہی بھٹکنا ہے، اس کو گمراہی پسند ہے، تو پھر اللہ اس کو گمراہی پہ ہی چھوڑتا ہے. یعنی وہ بندے کی پسند ہے. وہ اللہ کا چاہنا جو ہے اس کے دو یہاں میننگ نکلیں گے کہ بھائی جو وہ بندے نے چاہا تو اللہ نے وہی کیا، اور پھر وہ جو بندہ ہدایت چاہتا تھا اللہ نے اس کو ہدایت پہ لے کر آیا. But you shall certainly be called to account for what you used to do. اور تم لوگ کیا کر رہے تھے دنیا میں، وہ تمہارے سارے اعمال اور جو بھی تم کر رہے تھے ان سب کے لیے اللہ تمہارے سے حساب کتاب لے کے رہے گا. اللہ چھوڑے گا نہیں کسی کو بھی. آیت نمبر 94. And do not make your oaths a means of deception among yourselves. اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کے لیے استعمال مت کرو، کیونکہ جیسے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، چاہے وہ پہلے قبیلے تھے جو قسمیں کھا کھا کے کر رہے تھے، لیکن انسان جو ہے ایک دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے بھی تو قسمیں کھاتا نا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو اللہ کی قسم کھا کھا کے اگلے بندے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ریزلٹنگ ان دا سلپ آف اے فٹ آفٹر اٹ واز فرملی پلانٹڈ. یعنی کہ جو ثابت قدم ہو چکے تھے، یا مطلب جس اسلام میں بھی اگر کوئی آنا چاہ رہا تھا تو تم نے اس کے پیروں کو تم نے اس کو پھسلا دیا جبکہ وہ جم چکے تھے. یعنی کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کوئی جو آنے والا تھا اسلام میں وہ نہیں آیا. اینڈ یو ٹیسٹ دا ایول آف ہیونگ ہنڈرڈ فرام دا پاتھ آف اللہ. تو جس کو بھی تم نے اللہ کے راستے سے روک دیا تمہاری حرکتوں نے، تمہاری جھوٹی قسموں نے، تو اب اس کا مزہ تم کو چکھنا ہی پڑے گا. تمہاری وجہ سے اگر کوئی دین پہ اسلام پہ آتے آتے رہ گیا تو اس کا تو بہت بڑا عذاب چکھنا پڑے گا نا. اینڈ یو ول سفر اے ٹیریبل پنشمنٹ. بہت ہی برا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. آیت نمبر 95. And do not use an oath by Allah for the purchase of little value. اور اللہ کے جو ساتھ تم نے ایک عہد کیا، ایک تم نے اللہ کے ساتھ ایک مطلب تمہاری جو بھی عہد اور پیمان جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے، تو یہ نا اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو اوتھ ہے، جو تمہاری قسم ہے، یعنی وہ ہے نا بھائی جو کہ مطلب ہم جب اپنی ہم سب روحیں تھی اور تب اللہ نے پوچھا تھا نا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور سب نے کہا تھا بلا وشہدنا، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو اب وہ گواہی اللہ کہتا ہے یاد رکھنا، وہ تم اپنے خلاف گواہی دو گے. تو اب یہ جو تم نے اوت کیا، اور دنیا میں ہم بار بار جب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو کیا تھوڑی سی ویلیو، تھوڑے سی مطلب گین کے لیے تم وہ قسمیں اللہ کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے وہ توڑ دیتے ہو؟ What is with Allah is better for you if you only knew. یعنی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہو اس کے لیے تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور ساری قسمیں توڑ دیتے ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے ہو اور کرتے نہیں ہو، ڈس اوبے کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. استغفر اللہ.
تو یہاں پر وہی چیز کہی گئی، تو اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ بہت 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 بہتر ہے، لیکن جو دنیا کا ہے وہ اس کی کوئی حقیقت، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر جنت نہیں دیا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر وہ جنت آ ہی نہیں سکتی۔ سب سے پہلے اس دنیا کی زمین پر جنت کی تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں اگ بھی نہیں سکتی، ہو بھی نہیں سکتی، وہ نہریں، وہ تمام، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پر۔ اس لیے اللہ نے جنت کو جو بنایا ہے بہت ہی بلندی پر۔ آیت نمبر 96، واٹ ایور یو ہیو ول بی ایگزاسٹڈ، جو تمہارے پاس ہے، اس دنیا کا ساز و سامان، اس دنیا کی دولتیں، اس دنیا کا مال، سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اینڈ واٹ از ود اللہ ول ریمین، آیت نمبر 96، یاد رکھو اس بات کو۔ اینڈ ٹو دوز ہو آر پیشنٹ، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ صابرین کے لیے دیکھو کتنا اسپیشل بول رہا ہے آیت نمبر 96 میں کہ اینڈ ٹو دوز ہو آر پیشنٹ، وہ لوگ جو صبر کر رہے ہیں، وی ول سرٹنلی گرانٹ them their rewards in proportion to the best of what they used to do، یعنی ان کے اعمال میں سے جو بھی برے اعمال تھے وہ نہیں، اس کو تو اللہ ختم کر دے گا، معاف، لیکن وہ اعمال جو بہت بہترین، بہت عمدہ، بہت اچھے، ان اعمال پر اللہ ریوارڈ دے گا، صابرین کا اجر۔ If Allah had willed، اگر اللہ چاہتا، He would have made all of humanity one nation، تو تمام انسانیت کو اللہ ایک امت بنا دیتا۔ لیکن پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ کون کتنے پانی میں ہے یہ کیسے پتا چلتا؟ اللہ سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ and had Allah willed He would have made you، meaning O mankind، أُمَّةً وَاحِدَةً، all one nation۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اے انسانوں تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ دس از لائک دا آیا، اور یہ اس آیت کے مانند ہیں، کیونکہ قرآن میں چاروں طرف سب آیتیں پھیلی ہوئی ہیں، اسی لیے اس کو کوٹ کر کے بتا رہے کہ سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا and had your Lord willed، اگر تمہارا رب چاہتا، all of those on earth، تمام کے تمام وہ جو زمین پر ہے، would have believed together، سب نے ایک ساتھ، سب نے ایمان لے آئے ہوتے، meaning he could have created harmony among them، یعنی اللہ ان کے بیچ میں بڑی اتفاق اور ہارمنی رکھتا، اینڈ دیر وڈ ناٹ بی اینی ڈفرینسز، کانفلکٹس اور ہیٹریڈ بٹوین دیم، اور ان کے بیچ میں نہ تو کوئی اختلافات ہوتے، نہ کوئی جھگڑے، بحثم بحثی ہوتی، اور نہ ہی نفرتیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر ایک اور جگہ پہ جو کہ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 118 and 119، دو آیت اس میں سے ہیں سورہ ہود میں سے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، and if your Lord had so willed، اگر تمہارا رب یہ چاہتا، He would surely have made mankind one ummah، تو وہ یقیناً پوری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا، نیشن اور کمیونٹی، یعنی کہ ایک امت، ایک نیشن، ایک قوم۔ بٹ دے ول ناٹ سیز ٹو ڈس اگری، لیکن یہ لوگ اختلافات سے نہیں رکیں گے، ایکسپٹ ہم آن ہوم یور لارڈ ہیز بیسٹوڈ ہز مرسی، سوائے اس کے کہ جس پر تمہارے رب نے
اپنی رحمت کو اس نے جس کے اوپر مطلب اتارا ہے، بیسٹو کیا ہے. اینڈ فار دیٹ ڈیڈ ہی کریٹ دم، اور اللہ نے اس کے لیے ان کی تخلیق کی ہے کہ الا من رحم ربک، جس پر تمہارا رب جو ہے وہ رحم کرے. Similarly, Allah says here, وَلَكِنْ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. But He allows whom He wills to stray, and He guides whom He wills. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. But you shall certainly be called to account for what you used to do. لیکن یقیناً تمہارا حساب کتاب ہو کے رہے گا. جو بھی اعمال تم نے اس دنیا کے اندر کیے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. That is on the day of resurrection, قیامت کے دن. He will ask them all about their deeds. اللہ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. ان کے تمام اعمال کے بارے میں اللہ پوچھے گا. And will reward or punish them even equal to a scalish thread in the long slit of a date stone, or the size of a speck on the back of a date stone, or even a thin membrane of the date stone. سب date stone کا مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ عرب جو ہے، عربی لوگ، ان کے لیے کھجور ان کی بہت سٹیپل ڈائٹ ہے. وہ ان کو کھجور ہی ہے ان کے لیے. تو وہ کھجور کی ہی اللہ نے یہاں جو ہم کو مثالیں ملتی قرآن کے اندر، کہ وہ جو اس کا ایک فتیلہ اور جو اس کے اندر ایک تھریڈ کی طرح ہوتا ہے، پھر یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گٹلی جو ہوتی ہے اس پہ ایک ممبرین جیسی ہوتی ہے، ایک پتلا سا چھال یا پتلے سے تھریڈ یا ایک ذرے کے برابر کوئی چیز. تو یہ تمام چیزوں کے لیے یہاں پر بولا گیا کہ ان کے برابر بھی اگر ان کے اعمال اچھے یا برے ہوں گے، یعنی ان تمام چیزیں، ایک باریک سا تھریڈ جو کھجور کی گٹلی پر ہے، یا ایک ذرہ، یا پھر ایک مطلب وہ اس کے اوپر جو جھلی ہے باریک سی جو مطلب بالکل ان نوٹسڈ ایسی ہے، تو مگر اللہ کہتا ہے کہ اس کے برابر بھی جو بھی اعمال ہوگا اچھا یا برا، اس کے برابر اس کا اللہ اچھے کا ریوارڈ اور برے کا پنشمنٹ دے کے رہے گا، خواہ وہ ایک باریک سے تھن دھاگے کے برابر کیوں نہ ہو. یہ مثال دے کے اللہ نے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ اتنے چھوٹے سے چھوٹے بھی ہوں گے نا، اچھے یا برے، اس کا اللہ پاک حساب لے کے رہے گا، اور اس کے بدلے میں، اچھے کے بدلے میں ریوارڈ اور برے کے بدلے میں سزا اور عذاب مل کے رہے گا. تو بڑے بڑے اگر جس نے کیے ہوں گے اعمال برے یا اچھے، تو پھر اس کے بارے میں سوچو. دا پروہیبیشن آن ٹیکنگ این اوتھ فار پرپزز آف ٹریچری. جب بھی کوئی قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولے، دھوکہ دے، ٹریچری کا مطلب ہی دھوکہ. تو جو بھی قسمیں کھا کے دھوکہ دینے کا کرے پرپز، اس کے اوپر اللہ کی یہ آیت ہے. اللہ سے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. And do not make your oaths a mean of deception among yourselves. اور آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی قسموں کا استعمال مت کرو. Resulting in the slip of a foot. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم جو ہے وہ پھسل جائے after it was firmly planted. کہ بھائی اس کو اچھے سے مضبوطی کے ساتھ اس کو جمع دیا گیا تھا ان قدموں کو، اب تم نے اس کو پھسلا دیا ہے. اس کی سزا مل کے رہے گی کہ نہیں؟ اللہ وارنس ہز سرونٹ. اللہ اپنے بندے کو یہ وارننگ دے رہا ہے اگینسٹ ٹیکنگ اوتھس، کہ قسمیں کھانے کے لیے، کہ خبردار یہ قسمیں مت کھاؤ ایز مینز آف ڈسپشن، دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو دغا دینے کے لیے قسمیں مت کھاؤ. دیٹ از یوزنگ دیم فار ٹریچرس پرپزز. یعنی تمہارا ارادہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، اس دھوکے کے لیے، اس پرپز کے لیے تم قسم کھا رہے ہو. Lest a foot should slip up after being firmly planted. کہ وہ قدم پھسل جائے اس کے بعد کہ وہ اچھی طرح جم چکا تھا، وہ اسلام پہ آ چکا تھا یا اسلام میں آنے والا تھا.
تم نے اس کو پھسلا دیا. دس از این انالوجی ڈسکرائبنگ ون ہو واز آن دا رائٹ پاتھ. یعنی ایک بندہ ہے جو سیدھی راہ پر ہے, رائچیس ہے, بٹ دین ڈیویٹڈ, پھر وہ ہٹ گیا وہاں سے, اینڈ سلپڈ فرام دا پاتھ آف گائیڈنس, اور اب وہ ہدایت کے راستے سے پھسل کے ہٹ گیا. بیکاز کیوں؟ آف این انفلفلڈ اوتھ, یعنی وہ قسم جس کو پورا نہیں کیا گیا تھا. تو جس نے بھی اس کو دھوکہ دیا, دیٹ انوالوڈ ہنڈرنگ پیپل فرام دا پاتھ آف اللہ, تو جس نے بھی یہ دھوکہ دینے کے لیے قسم کھایا تھا اور اس نے ان لوگوں کو روک دیا اس راستے سے جو وہ اللہ کے راستے پہ جانے والے تھے, اس کی پھر بہت بڑی سزا ملے گی اس کو. دس از بیکاز اف دس بلیور, اگر ایک سمجھو کافر ہے, ور ٹو فائنڈ دیٹ آفٹر ہیونگ اگریڈ ٹو اے کووننٹ, یعنی ایک قسم کے اوپر اس نے مطلب حامی بھری ہے, اگری کیا ہے, اس کے اوپر راضی ہوا ہے, دین دا بلیور, اور اب اس کے بعد وہ بلیور ہے یا ایمان والا جس نے اس کو دھوکہ دیا, دین دا بلیور بیٹریڈ ہم, یعنی سوچو وہ تو کافر تھا لیکن وہ بلیور ہے جس نے اس کو دھوکہ دیا ہے قسم کے اوپر, دین دا بلیور ول ہیو ہنڈرڈ ہم فرام اینٹرنگ اسلام. تو یہ وہ بلیور ہے مومن جس نے اس کو روک دیا اسلام کے اندر آنے سے جھوٹی قسم کی وجہ سے. Thus Allah says, وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. And you taste the evil of having hindered from the path of Allah, and you will suffer a terrible punishment. اور تم چکھو گے اس برائی کا مزہ جو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہے, اس کا مزہ تم ضرور چکھو گے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے کسی کو, اور تم ضرور بھگتو گے وہ عذاب. یو ول سفر اے ٹیریبل پنشمنٹ, بہت ہی بھیانک عذاب, اس کا مزہ تم چکھو گے, اس کو بھگتو گے. ڈو ناٹ بریک اوتھس فار دا سیک آف ورلڈلی گین. دنیا کی جو بھی فائدے ہیں, دنیا کے جو بھی گین ہے, یعنی دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے, دنیا کی دولت ہے, مال ہے, جو بھی ہے دنیا کا فائدہ, اس کے لیے اپنی قسموں کو مت توڑو. Then Allah says, وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, and do not use an oath by Allah for the purchase of a little value. یعنی وہ چیز جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور جن کی بہت تھوڑی سی ویلیو ہے, ان کو تم خریدتے ہو اور اللہ کی قسموں کو بیچتے ہو, اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہو. میننگ ڈو ناٹ نیگلیکٹ این اوتھ سوون ان دا نیم آف اللہ. اللہ کے نام پہ جو بھی قسمیں تم نے کھائی ہو فار دا سیک آف دس ورلڈ, اس دنیا کے لیے, اس کو توڑنا نہیں. اینڈ اٹس اٹریکشن, اور یہ دنیا کے اندر بہت اٹریکشن ہے کہ بندے کو لگتا ہے ارے مجھے تو وہ فلانی چیز چاہیے اور وہ فلانی مجھے وہ شاپنگ کرنی ہے, ارے مجھے تو فلانی جگہ جانا ہے گھومنے. تو یہ اٹریکشن تو بہت ہے اور اس کے لیے تم کو مال کی ضرورت ہے. تو یہ مال کی یہ ضرورت, یہ اٹریکشن, ہاں, اس کی وجہ سے تم اللہ سے کیے ہوئے اس اوتھ کو توڑ دیتے ہو, اس قسم کو توڑ دیتے ہو. For they are few, and even if the son of Adam were to gain this world, یعنی اگر بنی آدم کا مطلب ہے جو بھی دنیا کے اندر انسان ہے, تمام بنی آدم ہے, تو اگر بنی آدم جو ہے یہ تھوڑا سا, یعنی یا تو گین, اور یا پوری دنیا اگر اس کو, یعنی کہ اگر وہ پوری دنیا بھی حاصل کر لے بنی آدم, اینڈ آل دیٹ از ان اٹ, اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے وہ سب کچھ اس کا ہو جائے, دیٹ وچ از ود اللہ از بیٹر فار ہم. اللہ کے پاس جو ہے وہی جنتیں, وہ بہت بہتر ہے. اس دنیا کی تمام دنیا اور اس کے اندر کی تمام چیزوں کو سب کو اگر مل جائے, پورا کے پورا مل جائے کسی کو, تو اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. انما عند اللہ هو خیر لکم, what is with Allah is better for you if you only knew. اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ کاش کہ تم کو اگر یہ پتا ہوتا. That is the reward of Allah is better for the one who puts his hope in him. جو اللہ سے امید رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کا انعام, اللہ کی جزا بہت ہی بہتر ہے. اللہ سے جو
امیدیں رکھتا ہے. اللہ سے امید رکھتا ہے اور اپنی قسمیں بھی نہیں توڑتا اور وہ غلط کام نافرمانی کے نہیں کرتا. اور بلیوز ان ہم، اللہ پر ایمان رکھتا ہے. سیکس ہم، اللہ ہی کو ہمیشہ مطلب پکارتا رہتا ہے. اینڈ فلفلز ہز اوتھس ان دا ہوپ آف دیٹ وچ اللہ ہیز پرومسڈ. اللہ نے جو کچھ بھی وعدہ کیا ہے قرآن میں، تو بندہ اپنی تمام جو بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان اس کو پورا کرتا ہے، وہ اس امید پر کہ اللہ جو ہے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گا. دس از وائی اللہ سیز، اسی لیے اللہ نے کہا ان کنتم تعلمون ما عندکم ینفد، اف یو اونلی نیو، کاش تم جانتے، واٹ ایور یو ہیو ول بی ایگزاسٹڈ، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. میننگ اٹ ول کم ٹو این اینڈ اینڈ ول وینش. ان تمام چیز کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ سب غائب ہو جائے گی. بیکاز اٹ از اونلی دیر فار اے سرٹن لمیٹڈ ٹائم، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک وقت معین تک کا رکھا ہے. اس وقت تک یہ چیز رہے گی، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. جب ہم نے آگے پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو کپڑے، وہ لباس جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے جب اللہ چاہے گا. تو وہ اور کیا چیز کی بات کریں بتاؤ. وما عند اللہ باقن اینڈ واٹ از ود اللہ ول ریمین. اللہ کے پاس جو کچھ بھی تمہارے نیک اعمال، تم نے جو بھی نیکی کی، تم نے جو بھی اللہ سے کیے وعدے پورے کیے، تو وہ تمام چیزیں تمہاری اللہ کے پاس رہے گی. اللہ اس کا انعام تم کو دے کے رہے گا. میننگ ہز ریوارڈ فار یو ان پیراڈائز ول ریمین. اللہ کا وہ ریوارڈ، وہ انعام، وہ جزا، وہ ہے جو جنت، وہ باقی رہے گی وداؤٹ انٹرپشن. اس میں کہیں کوئی خلل نہیں آئے گا اور اینڈ اس کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا. وہ جنت کبھی ختم نہیں ہوگی بیکاز اٹ از اٹرنل، ہمیشگی والی ہے وہ. اینڈ ول نیور چینج نور ڈس اپیئر. وہ بدل نہیں جائے گی کہ اب اس میں اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں، یوز کر رہے ہیں، تو ابھی اس کے اندر کچھ خرابیاں، گندگی آئی. نہیں، بالکل بھی نہیں. اور نہ ہی وہ غائب ہو جائے گی. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب وہ صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا and to those who are patient، اور وہ لوگ جو صبر کرتے رہتے ہیں، we will certainly grant them their rewards in proportion to the best of what they used to do. یعنی انہوں نے اعمال کی دنیا میں، وہ صبر کرنے والوں نے اچھے بھی کیے، کہیں ان سے برے بھی ہو گئے، لیکن اللہ ان کے صرف اچھے اعمال، بیسٹ، بہترین اعمال پر ہی ان کو پورا جزا دے گا، ریوارڈ. یعنی ان کے برے اعمال جو ان سے ہوئے ہوں گے اس کو معاف کر دے گا نا. مطلب تو یہ ہے. And to those who are patient, we will certainly grant them their rewards in proportion to the best of what they used to do. Here the Lord swears. یہاں پر اللہ قسم کھا کے کہتا ہے. کیوں؟ یہ قسم کہاں سے آئی؟ with the lam of affirmation. لام آف ایفرمیشن کا مطلب ہے، جہاں لام یہ آ گیا نا ایفرمیشن کا لام، کہ جو مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر اللہ نے جیسے قسم کھا کے بولا ہے. تو دیکھو وہ تو مینس اینڈ ہے، لیکن لا نجزین، نجز نہ کا مطلب ہم، اور جزین جزا دیں گے. تو لا کیا ہے؟ یقیناً، قسم کھا کے کہہ رہا اللہ، لا نجزین، ہم یقیناً اس کو جزا دیں گے. یعنی اللہ جو ہے وہ قسم کھا کے، کیونکہ لام جو ایفرمیشن کا ہے وہ قسم ہے، اس لیے تو وہاں لام لگا ہوا ہے. لا نہ مینس ہم، لا نہ یعنی کہ یقیناً ہم. تو with the lam of affirmation that he will reward the patient for the best of their deeds. That is، یعنی اللہ ان کو انعام دے گا، جزا دے گا ان کے صبر کی وجہ سے، جو بھی انہوں نے بہترین اعمال کیے ہوں گے اس پر. That is, he will forgive them for their bad deeds. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا ان کے جو بھی برے اعمال ہوئے ہوں گے. اسی لیے صبر
اور اچھے اعمال کرتے رہو، ہو سکتا ہے تمہارے برے اعمال معاف ہو جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک